السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم سبق نمبر 32 پڑھیں گے، القراءۃ الواضحہ، پہلا حصہ، سبق نمبر 32 اور صفحہ نمبر 55۔ اس سبق میں بنیادی طور پر جس طریقے کے جملوں کی مشق کرائی جا رہی ہے وہ ہے مختلف اوقات سے متعلق جملے، یعنی گھڑی کے اوقات جو ہوتے ہیں، جو ہم ٹائم پوچھتے ہیں کہ کتنے بجے، آپ کتنے بجے وہاں جاتے ہیں، میں اتنے بجے وہاں جاتا ہوں۔ سوال و جواب کیسے کیا جائے گا، اوقات مختلف کیسے پوچھے جائیں گے، ان سے متعلق ہمیں عربی گنتیوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیسے ہمیں جملوں میں صحیح جواب دینا ہے، دراصل اسی کی مشق کرانا اس سبق میں مقصود ہے۔ تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، باقی بہت ساری تفصیلات گنتیوں سے متعلق اور دیگر چیزوں سے متعلق پیچھے گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے۔ ترجمے پہ آپ غور کریں، انشاءاللہ تمام چیزیں واضح ہوتی جائیں گی۔ بسم اللہ۔ الدرس الثانی والثلاثون، 32واں سبق۔ حامد ذهب الى صديقه وسأله، حامد اپنے دوست کے پاس گیا، وسأله، اور اس سے سوال کیا اور اس سے پوچھا۔ ذهب يذهب، جانا، فتح يفتح سے آئے گا، فتح يفتح کے وزن پر ہے، اور سأل يسأل یہ بھی فتح يفتح کے وزن پر ہے۔ ذهب یہ فعل صحیح ہے، لیکن سألا جو ہے یہ فعل محموز ہے، اس کو کہتے ہیں محموز، یعنی یہ بھی صحیح ہے لیکن سالم نہیں ہے۔ جس کے 3 حروف اصلیہ میں سے ایک کوئی حرف حمزہ ہو تو اس فعل کو فعل محموز کہتے ہیں۔ اور یہاں پر سألا جو دوسرا حرف اصلی ہے، یعنی سیکنڈ ریڈیکل جسے کہتے ہیں، یا دوسرا حرف اصلی جو ہے یہ حمزہ ہے، تو اس طریقے کے فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل محموز کہتے ہیں۔ حامد اپنے دوست کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا۔ حامد نے کیا سوال کیا؟ متی رجعت الی البیت یا ساجد، اے ساجد تم گھر کب واپس آئے؟ رجعت واحد مذکر حاضر، متی رجعت تم کب واپس آئے، الی البیت گھر، یا ساجد اے ساجد۔ حامد نے پوچھا ساجد تو گھر کب واپس آیا، آپ گھر کب واپس آئے؟ ساجد نے کہا رجعت الی ہنا فی الساعۃ الواحدۃ، میں یہاں 1 بجے واپس آیا۔ رجع یرجع، ضرب یضرب کے وزن پر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، واپس آنا۔ تو ساجد نے کہا رجعت یہ واحد متکلم ہے، رجعت الی ہنا فی الساعۃ الواحدۃ، میں یہاں 1 بجے واپس آیا۔ حامد نے کہا ماذا تفعل الآن، ما برنامجک، حامد نے کہا تو اب کیا کرے گا، تو اب آپ کیا کریں گے، تیرا پروگرام کیا ہے۔ برنامج کے معنی ہوتے ہیں پروگرام۔ ما برنامجک، تیرا پروگرام کیا ہے۔ ساجد نے کہا الآن آکل الغداء، ساجد نے کہا اب میں لنچ لوں گا، دوپہر کا کھانا کھاؤں گا۔ اکلا یاکلو یہ بھی فعل محموز ہے، پہلا حرف جو کہ فا کلمہ ہے یہ حمزہ ہے، تو یہ آکلو یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے۔ الآن آکل الغداء، میں اس وقت دوپہر کا کھانا کھاؤں گا، میں اس وقت لنچ کھاؤں گا، لنچ لوں گا۔ وفی الساعۃ الثانیۃ اذهب الی المسجد لصلاۃ الظہر، اور 2 بجے ظہر کی نماز کے لیے مسجد جاؤں گا، اور 2 بجے ظہر کی نماز کے لیے مسجد جاؤں گا۔
ومن الساعة الثالثة أقرأ درس العربي إلى الساعة الرابعة، اور 3 بجے سے 4 بجے تک عربی کا سبق پڑھوں گا اور 5 بجے عصر کی نماز کے لیے جاؤں گا. وفي الساعة الخامسة أذهب لصلاة العصر، اور 5 بجے عصر کی نماز کے لیے جاؤں گا. اگلا جملہ بھی دیکھیے، پھر اس کے بعد مزید میں تشریح کرتا ہوں. وأخرج للنزهة في الساعة السادسة، اور 6 بجے تفریح کے لیے نکلوں گا، اور 6 بجے تفریح کے لیے نکلوں گا. وأخرج للنزهة في الساعة السادسة، اور 6 بجے تفریح کے لیے نکلوں گا. وأرجع إلى البيت قبل الساعة السابعة، اور 7 بجے سے پہلے گھر واپس آ جاؤں گا، اور 7 بجے سے پہلے گھر واپس آ جاؤں گا. ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں اس پیراگراف کو، بہت اہم پیراگراف ہے. الآن آکل الغداء، اب میں لنچ کھاؤں گا یا دوپہر کا کھانا کھاؤں گا یا لنچ لوں گا. آکل فعل مضارع واحد متکلم، اور الغداء یہ ہے مفعول به. آکل فعل متعدی ہے، اس کو ایک مفعول به چاہیے. میں کھاؤں گا، سوال پیدا ہوتا ہے کیا کھائیں گے؟ تو جس چیز کو کھایا جائے گا وہی چیز مفعول به ہوگی. اور آکلو میں الآن آکلو، آکلو میں واحد متکلم جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ایک حمزہ ہوتی ہے وہی جو ہے متکلم ہے، وہی واحد متکلم کا کام کرتا ہے. تو آکل الغداء میں جو انا ہے وہی اس کا فاعل ہے. آکل الغداء، میں دوپہر کا کھانا کھاؤں گا. وفي الساعة الثانية أذهب إلى المسجد لصلاة الظهر، اور 2 بجے ظہر کی نماز کے لیے مسجد جاؤں گا، اور 2 بجے ظہر کی نماز کے لیے مسجد جاؤں گا. اذهب یہ واحد متکلم فعل مضارع ہے. الى المسجد، مسجدی اس لیے اس پہ زیر ہے کیونکہ الى حرف جار ہے، اور المسجدی مجرور ہے. لصلاة الظہر میں لام حرف جار ہے، اس لیے صلاتی پہ مضاف پہ زیر ہے. اور الظہری تو مجرور اس لیے ہے، اس لیے اس پہ زیر ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. اور 2 بجے ظہر کی نماز کے لیے مسجد جاؤں گا. ومن الساعة الثالثة أقرأ الدرس العربي إلى الساعة الرابعة، اور 3 بجے سے 4 بجے تک عربی کا سبق پڑھوں گا. من الساعة الثالثة، 3 بجے سے. اقرأ الدرس العربی، عربی کا سبق پڑھوں گا. الى الساعة الرابعة، 4 بجے تک، الى مانے تک، اور 3 بجے سے 4 بجے تک عربی کا سبق پڑھوں گا. اقرأ یہ فعل ہے، اور اقرأ جو قاف سے پہلے حمزہ ہے یہ دراصل قائم مقام ہے انا کے. اقرأ میں پڑھوں گا، قرأ یقرأ فتح یفتح سے آئے گا، اس کے معنی پڑھنا، اور یہ فعل محموز ہے. الدرس العربی یہ موصوف صفت سے مل کر یہ مفعول به بنے گا اقرأ کا. اور 3 بجے سے 4 بجے تک میں عربی درس عربی کا سبق پڑھوں گا. وفي الساعة الخامسة أذهب لصلاة العصر، اور 5 بجے عصر کی نماز کے لیے جاؤں گا، اور 5 بجے عصر کی نماز کے لیے جاؤں گا. ذهب يذهب میں بتا چکا، یہ فتح یفتح سے آئے گا، اس کے معنی ہوتے ہیں جانا. اس کے بعد ہے وَأَخْرُجُ لِلنُّزْهَةِ فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ، اور 6 بجے تفریح کے لیے نکلوں گا. النزہہ کے معنی ہوتے ہیں تفریح. لِلنُّزْهَةِ یہ لام کی وجہ سے اس کے اوپر زیر ہے، مجرور ہے النزہہ. حرف جار جس اسم پر داخل ہوتا ہے، یعنی حرف جار کا جو مدخول ہوتا ہے، اس مدخول کو اصطلاحی طور پر مجرور کہتے ہیں. اور مجرور جو چیز ہوتی ہے اس پر زیر ہوا کرتا ہے عموماً. اور 6 بجے تفریح کے لیے نکلوں گا. وَأَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ السَّاعَةِ السَّابِعَةِ، اور 7 بجے سے پہلے گھر واپس آؤں گا، اور 7 بجے سے پہلے گھر واپس آ جاؤں گا. رجع يرجع، ضرب يضرب سے واپس آنا. إِلَى الْبَيْتِ، البیتی مجرور ہے الا کی وجہ سے.
اور قبلہ کیا ہے؟ قبلہ اس میں ظرف ہے، اس کے بعد والا جو ناؤن ہوتا ہے، جو اسم ہوتا ہے، وہ مضاف الیہ کی طرح ہوتا ہے. الساعۃ السابعۃ، یہ قبلہ کے بعد جو آئے ہیں یہ مضاف الیہ کی طرح ہیں اور یہ مجرور ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. حامد نے کہا ماذا تعمل فی الساعۃ الثامنۃ، آپ 8 بجے کیا کرتے ہیں؟ حامد نے کہا تو 8 بجے کیا کرے گا؟ عمل یعمل کے معنی ہوتے ہیں کرنا. ساجد نے کہا آکل العشاء واذهب لصلاة العشاء، میں شام کا کھانا کھاؤں گا، ڈنر کھاؤں گا اور عشاء کی نماز کے لیے جاؤں گا. اکلا یاکلو کھانا، نصرا ینصرو سے فعل محموز ہے کیونکہ فا کلمہ یعنی پہلا حرف اصلی یہ حمزہ ہے. یہاں پر یہ بات بتانی بھی بہت ضروری ہے کہ عشاء جب عین پر آپ فتحہ یعنی زبر استعمال کریں گی تو وہ ہوگا ڈنر، شام کا کھانا، رات کا کھانا. لیکن اگر آپ نے عین پہ کسرہ ڈال دیا، زیر عشاء کر دیا آپ نے، تو یہ ہو جائے گا عشاء کی نماز. تو عشاء اور عشاء یہ بہت ہی امپورٹنٹ فرق ہے. عشاء کے معنی ہوتے ہیں رات کا کھانا اور عشاء کے معنی ہوتے ہیں رات کی نماز یعنی عشاء کی نماز. آکل العشاء، میں رات کا کھانا کھاؤں گا. وَأَذْهَبُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے لیے جاؤں گا. وَمِنَ السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ إِلَى الْعَاشِرَةِ أَقْرَأُ الدَّرْسَ وَأَحْفَظُهُ، اور 9 بجے سے 10 بجے تک سبق پڑھوں گا اور اسے یاد کروں گا. اور 9 بجے سے 10 بجے تک سبق پڑھوں گا اور اسے یاد کروں گا. قرأ یقرأ پڑھنا، الدرس اس کا مفعول بھی ہے، اور حفظہ یحفظو کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا، لرننگ بائی ہارٹ. آگے بڑھتے ہیں. حامد نے کہا وَمَاذَا تَعْمَلُ فِي السَّاعَةِ الْحَادِيَةِ عَشَرَةِ وَالثَّانِيَةِ عَشَرَةِ، اور تو 11 اور 12 بجے کیا کرتا ہے؟ الساعۃ الحادیہ عشر مطلب 11 بجے، الثانیہ عشر 12 بجے. اور تو 11 بجے اور 12 بجے کیا کرتا ہے؟ ساجد نے کہا انام بعد الساعة العاشرة ولا اعمل عملا واحب مبکرا، میں 10 بجے کے بعد آرام کرتا ہوں. میں 10 بجے کے بعد آرام کرتا ہوں. انام بعد الساعة العاشرة، میں 10 بجے کے بعد سو جاتا ہوں. نام ینامو کے معنی ہوتے ہیں سو جانا. یہ اصل میں تھا نویما ینومو، یہ سمع یسمعو کے وزن پر ہے، سمع یسمعو کے باب سے آئے گا. اور یہ اجوف ہے، اجوف واوی، یعنی کہ فعل معتل اجوف واوی ہے. انام بعد الساعة العاشرة، میں 10 بجے کے بعد سو جاتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا. وَأَحُبُّ مُبَكِّرًا، اور سویرے اٹھ جاتا ہوں. مبکرن مطلب سویرے، یہ ظرف ہے. وَأَحُبُّ مُبَكِّرًا، اور سویرے بیدار ہو جاتا ہوں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 56 پر ہم آگے. تمرین نمبر 1. تمرین نمبر 1 میں یہی یعنی گھڑی کے اوقات ہی کی پریکٹس کرنا ہے. کچھ انہوں نے جملے دیے ہیں اور آپ کو کچھ جملے اپنے طور پر استعمال کرنے ہیں. البتہ جو گنتی انہوں نے بریکٹ میں دی ہے، جو بین القوسین اعداد دی ہوئی ہیں، اسی کو ہمیں عربی میں ادا کرنا ہے. جیسے آپ دیکھیں انام فی الساعۃ، اب بریکٹ میں انہوں نے دیا ہے 10 کی گنتی دے رکھی ہے بریکٹ میں، تو اسی 10 کو ہمیں عربی میں ادا کرنا ہے. تو ہم یوں کہیں گے انا انام فی الساعۃ العاشرۃ، میں 10 بجے سو جاتا ہوں. انا احب من النوم فی الساعۃ الخامسۃ، میں 5 بجے بیدار ہو جاتا ہوں. حب من النوم، نیند سے اٹھ جانا، بیدار ہو جانا. انا احب من النوم فی الساعۃ الخامسۃ، میں 5 بجے نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں. انت تنام فی الساعۃ الحادیۃ عشرہ، انت تنام فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ،
तुम 11 बजे सो जाते हो। अंत तहुब्बु मिनन नौमी फी साअति सादिसती, तुम 6 बजे बेदार हो जाते हो, या आप 6 बजे बेदार हो जाते हो या नींद से उठ जाते हो। अंति तनामीन फी साअति सानियति अशरती, 12 को कहेंगे अस्सानिया अशरा। अंति तनामीन फी सानियति अशरती, तुम 12 बजे सोती हो। अंति तहुब्बीन मिनन नौमी फी साअति साबिअती, तुम 7 बजे बेदार होती हो। हुवा यनामु फी साअतिल वाहिदती, वो 1 बजे सोता है। व यहुब्बु मिनन नौमी फी साअति सामिनती, व यहुब्बु मिनन नौमी फी साअति सामिनती, वो 8 बजे बेदार होता है। हिया तनामु फी साअति सानियती, वो 2 बजे सो जाती है। हिया तहुब्बु मिनन नौमी फी साअति तासिअती, वो 9 बजे नींद से उठती है या बेदार होती है। नाम तिफलु फी साअति सालिसती, बच्चा 3 बजे सो गया। यहां देखिए नामा माजी इस्तेमाल किया है, तो सो गया आपने तर्जमा किया। नाम तिफलु फी साअति सालिसती, बच्चा 3 बजे सो गया। हब्ब तिफलु मिनन नौमी फी साअति राबिअती, बच्चा 4 बजे नींद से उठ गया। तमरीन नंबर 1 हमने मुकम्मल कर लिए। अब हम बढ़ते हैं तमरीन नंबर 2 की तरफ। तमरीन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तमरीन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ये अला क़िराअतिल अरक़ाम बिल अरबिया, अरबी जबान में आदाद को पढ़ने से मुताल्लिक़ ये मश्क है। यानी हमें अरबी जो डिजिट्स जो हैं अरबी में हम उन्हें कैसे पढ़ेंगे, कैसे अरबी जबान में पढ़कर उसे हम अदा करेंगे, इस सिलसिले में ये मश्क है। तो गिनती लिखी है, आपको उन गिनतियों को अरबी में अदा करना है। रक़्म हुजरती खम्सा, मेरे कमरे का नंबर 5 है, यानी मेरा कमरा नंबर 5 है। रक़्म हुजरती का 12, तुम्हारे कमरे का नंबर 12 है। रक़्म हुजरती का 17, तुम्हारे कमरे का नंबर 17 है। रक़्म हुजरती ही 11, उसके कमरे का नंबर 11 है। रक़्म हुजरतिहा 9, उसके कमरे का नंबर 9 है। रक़्म हुजरती साजिदिन 18, साजिद के कमरे का नंबर 18 है। अब आप यहाँ कहें रक़्म हुजरती 4, मेरे कमरे का नंबर 4 है। रक़्म हुजरती ही 10, उसके कमरे का नंबर 10 है। रक़्म हुजरती का, तुम्हारे कमरे का नंबर 10 है। और फिर आप कहें रक़्म हुजरती की 15, तुम्हारे कमरे का नंबर 15 है। और फिर रक़्म हुजरती ही 7, उसके कमरे का नंबर 7 है। रक़्म हुजरतिहा 6, उसके कमरे का नंबर 6 है। और फिर उसके बाद रक़्म हुजरती साजिदिन 13, साजिद के कमरे का नंबर 13 है। फिर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। रक़्म हुजरती 8, मेरे कमरे का नंबर 8 है। रक़्म हुजरती का 20, तुम्हारे कमरे का नंबर 20 है। रक़्म हुजरती की 30, तुम्हारे कमरे का नंबर 30 है। रक़्म हुजरती ही 40, उसके कमरे का नंबर 40 है। रक़्म हुजरतिहा 80, उस एक औरत के कमरे का नंबर 80 है। रक़्म हुजरती साजिदिन 100, साजिद के कमरे का नंबर 100 है। रक़्म हुजरती 70, मेरे कमरे का नंबर 70 है। रक़्म हुजरती का 60, तुम्हारे कमरे का नंबर 60 है। रक़्म हुजरती की 90, तुम्हारे कमरे का नंबर 90 है। तो ये गिनतियों को हमें कैसे इस्तेमाल करना था, हमने ये देखा कि किसी डिजिट को हमें अरबी जबान में बोलकर कैसे अदा करना है और लिखना कैसे है, दरअसल उसी की प्रैक्टिस मकसूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
گنتیوں ہی سے متعلق سوال جواب کیے جائیں گے، اور ہمیں سوال اور جواب دونوں پہ غور کرنا ہے کہ کیسے بنائے گئے ہیں جملے۔ متى تأكل الغداء، آپ دوپہر کا کھانا کب کھاتے ہیں؟ تو اب آپ کو جواب دینا ہے آکل الغداء فی الساعة الواحدة، میں 1 بجے دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں۔ متى تذهب للصلاة، آپ نماز کے لیے کب جاتے ہیں؟ اذهب للصلاة فی الساعة الثانية، میں نماز کے لیے 2 بجے جاتا ہوں۔ من یأکل الغداء فی الساعة الواحدة، 1 بجے دوپہر کا کھانا کون کھاتا ہے؟ ساجد یأکل الغداء فی الساعة الواحدة، 1 بجے ساجد دوپہر کا کھانا کھاتا ہے۔ الی این تذهب للصلاة، آپ نماز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ اذهب للصلاة الی المسجد، میں نماز کے لیے مسجد جاتا ہوں، میں نماز کے لیے مسجد جاتا ہوں۔ ماذا تأکل فی الغداء، آپ دوپہر کے کھانے میں لنچ میں کیا کھاتے ہیں، لنچ میں کیا لیتے ہیں؟ آکل الخبز فی الغداء، میں دوپہر کے کھانے میں روٹی لیتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں۔ من یذهب للصلاة، نماز کے لیے کون جاتا ہے؟ ساجد یذهب للصلاة، نماز کے لیے ساجد جاتا ہے۔ هل تأکل فی الغداء خبزا، کیا آپ دوپہر کے کھانے میں روٹی کھاتے ہیں؟ کیا آپ لنچ میں روٹی کھاتے ہیں؟ نعم آکل فی الغداء خبزا، جی ہاں میں دوپہر کے کھانے میں لنچ میں روٹی لیتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں۔ متى تخرج للنزهة، آپ تفریح کے لیے، آپ سیر و تفریح کے لیے کب جاتے ہیں، کب باہر نکلتے ہیں؟ خرج یخرج، نصر ینصر سے مطلب باہر نکلنا۔ متى تخرج للنزهة، آپ سیر و تفریح کے لیے باہر کب نکلتے ہیں؟ اخرج للنزهة فی الساعة السادسة، میں 6 بجے تفریح کے لیے نکلتا ہوں۔ این تاکل الغداء، آپ دوپہر کا کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ این تاکل الغداء، آپ دوپہر کا کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ آکل الغداء فی البیت، میں دوپہر کا کھانا گھر پر کھاتا ہوں۔ آکل الغداء فی البیت، میں دوپہر کا کھانا گھر پر کھاتا ہوں۔ الی این تذهب للنزهة، تفریح کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں؟ اذهب للنزهة الی الحدیقة، میں تفریح کے لیے باغ جاتا ہوں، میں تفریح کے لیے باغ جاتا ہوں۔ هل تأکل الغداء فی السوق، کیا آپ دوپہر کا کھانا بازار میں کھاتے ہیں؟ کیا آپ لنچ بازار میں کھاتے ہیں؟ لا لا آکل الغداء فی السوق، میں دوپہر کا کھانا بازار میں نہیں کھاتا ہوں۔ آکل الغداء فی البیت، میں کھانا دوپہر کا گھر پر کھاتا ہوں۔ من یذهب الی الحدیقة، باغ یا پارک میں کون جاتا ہے؟ ساجد یذهب الی الحدیقة، پارک میں ساجد جاتا ہے یا ساجد پارک میں جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ تیسری تمرین بھی مکمل کر لی اور یہ 32واں سبق مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے اس میں تمام چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ جلد ہی انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔